اور پریشان ہیں. ہم تو آپ ہی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور ہمیں توہین عدالت کا نوٹس آ جاتا ہے. میں نے لاہور ہائی کورٹ میں تقریباً 4-5 ماہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز بھگتیں. ہمارے کئی ساتھی نااہل ہو گئے، لیکن عمران خان صاحب اور جو وزیر اعلیٰ بزدار ہیں، اگر انہوں نے تقریباً 7 ماہ تک سپریم کورٹ کے فیصلے کو فٹ بال کی طرح لڑکھایا اور اسے کھیلا تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عدالت کے فیصلوں میں اور پنچایت کے فیصلوں میں فرق جان کر جینا چاہیے. ڈائیلاگ حکومت اور عمران خان کے مابین کوئی فوری ڈائیلاگ کا امکان ہے کسی بھی؟ دیکھیے، ہم ہر وقت کوئی بھی سیاستدان مذاکرات کا انکار نہیں کر سکتا، اور ہم نے بھی ہمیشہ عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ وہ سیاست کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بجائے بات چیت کے ذریعے میز کے اوپر بیٹھ کے بات کریں. اور خود عمران خان صاحب نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ذریعے 2021 میں فیصلہ کیا تھا کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوگا. تو انہیں خود اپنے کیے ہوئے بین الصوبائی جو کاؤنسل ہے اس کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے. پھر سندھ اور بلوچستان میں جس قدر تباہی ہے، یہ الیکشن صرف میاں والی کے ضلع کاؤنسل کا تو نہیں ہے، یہ تو پورے ملک کا الیکشن ہے. اور کیا سندھ اور بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ وہاں آج بھی سندھ اور بلوچستان کے کئی علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اگلے 6 سے 8 ماہ تک صرف وہاں تعمیر نو اور بحالی کا عمل چلے گا. ان حالات میں آپ جب الیکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ سندھ اور بلوچستان کے عوام کے جذبات کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہیں. تو اس لیے اب جب مردم شماری شروع ہو چکی ہے اور اس کا نتیجہ اپریل میں آ جائے گا تو ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے، چونکہ یہ خود عمران خان صاحب فیصلہ کر کے گئے ہیں کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہونا چاہیے. اور لہٰذا اس مردم شماری کے بعد 4 ماہ کا عرصہ الیکشن کمیشن کو نئے حلقہ بندی کے لیے درکار ہوگا. تو الیکشن کا قدرتی شیڈیول اکتوبر 2023 بنتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ کہنا کہ ہم کوئی الیکشن میں چلے جائیں، نہ سیاسی طور پہ ملک کی ضرورت ہے، نہ معاشی طور پہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے، نہ آئینی طور پہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے، اور نہ سیلاب کی تباہی کے نتیجے میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے. یہ ایک سیاسی شوشہ ہے جس کا مقصد صرف ملک میں انتشار پیدا کرنا ہے. تو لہٰذا اس وقت انتشار کی نہیں، استحکام کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو اس وقت معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کا سامنا کر سکیں. سر، آپ نے بات ڈالر ہے وہ تو اتنا مہنگائی جو عام آدمی ہے، پیاز دیکھیں 200 روپئے کے ساتھ، اس کا کیا حل نکالیں گے؟ لوگ تو بڑے مارے جا رہے ہیں. دیکھیے، جب آپ ملک کے اندر سیاسی بے یقینی پیدا کرتے ہیں تو یقیناً اس سے معیشت پہ اثر پڑتا ہے. اور جو اس وقت معاشی صورتحال ہے یہ وہ ہے کہ جس کی فنڈامنٹلز کو عمران خان صاحب نیست و نابود کر گئے ہیں. اور ہمیں پاکستان اس حال میں ملا ہے کہ پاکستان کی معیشت ڈھلان پہ ڈال دی گئی تھی، اور ہم اس کو اب بریکیں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بریک لگا کے دوبارہ مستحکم کیا جائے. اور اس کے بعد 30 ارب ڈالر کا سیلاب کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا جھٹکا ہے جو پاکستان کی معیشت کو لگا ہے. ہم اس کے بھی نقصانات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر جو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کی نااہلی ہے، اس کی وجہ سے دہشت گرد پھر سر اٹھا رہے ہیں، اس صورتحال سے بھی نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس وقت ملک کے اندر ایک اتفاق کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے، استحکام کی ضرورت ہے، تاکہ جو معاشی چیلنجز ہیں، جو سیکیورٹی کی چیلنجز ہیں، ان پر ہم اسی طرح پورے اتر سکیں جیسے کہ ہم نے 2013 اور 2018 میں پوری قوم نے مل کر ان کا مقابلہ کیا تھا. بہت